आज हम गोल है और दो चश्मी है का फर्क सीखेंगे। इसको हम गोल है कहते हैं और इसे दो चश्मी है कहते हैं। दो चश्मी है, चश्मी का लफ्ज चश्मा से है। जिस तरह चश्मे की दो आंखें होती हैं उस तरह इस है की भी दो आंखें होती हैं, तो हम इसको दो चश्मी है कहते हैं। गोल है और दो चश्मी है का जो सबसे पहला फर्क है वो ये है कि गोल है से कोई भी लफ्ज शुरू हो सकता है। जैसा कि एक लफ्ज है हमारा, इस लफ्ज के शुरू में गोल है। जब गोल है किसी लफ्ज के शुरू में आती है तो वो अपनी शक्ल तब्दील करके इस तरह की कर लेती है। तो देखिए इस लफ्ज में भी शुरू में गोल है जिसने अपनी शक्ल तब्दील करके ऐसी कर ली है। इस तरह अगर हम लिखें लफ्ज हम, तो देखिए इसके शुरू में भी गोल है और इसने भी अपनी शक्ल इस तरह की कर ली है। इसी तरह अगर लफ्ज होता लिखें तो इसमें भी शुरू में गोल है और इसकी शक्ल इस तरह की हो गई है। तो आपने याद रखना है कि गोल है जब भी किसी लफ्ज के शुरू में आती है तो वो अपनी शक्ल तब्दील करके इस तरह की कर लेती है और इसको अलग से पढ़ा जाता है, यानी हे की अलग आवाज होती है। कैसे? हमारा। तो यहाँ पर हमने मीम से पहले, हमारा में हमने मीम से पहले हे की अलग आवाज बोली, हमारा, हमारा। तो हमारा में हे की आवाज अलग से बोली जा रही है। अब ये तो बात हो गई गोल है की। दो चश्मी है से कोई भी लफ्ज शुरू नहीं होता। यहां हम दरमियान में एक लाइन भी लगा लेते हैं। तो दो चश्मी है से कोई लफ्ज शुरू नहीं होता। जैसे अगर हम इस लफ्ज हमारा को दो चश्मी है से लिखें हमारा, तो ये गलत होगा। इसी तरह हम, होना, होता, कोई भी लफ्ज अगर हम हे से लिखेंगे तो वो दो चश्मी हे से लिखेंगे तो वो गलत होगा, क्योंकि दो चश्मी हे से कोई लफ्ज शुरू नहीं होता। दो चश्मी हे हमेशा किसी दूसरे लफ्ज के साथ ही इस्तेमाल की जाती है। इस बात को हम आगे जाकर समझते हैं। गोल है और दो चश्मी है का दूसरा फर्क ये है कि गोल है और दो चश्मी है जब लफ्ज के दरमियान में आते हैं तो क्या होता है, यानी फिर जब ये लफ्ज के दरमियान में आते हैं तो इनमें क्या फर्क होता है। ये एक तस्वीर देखिए, इसको हम कहते हैं पहाड़। अब इस लफ्ज में पे के बाद गोल है मौजूद है, यानी मैंने इसके तमाम हुरूफ को अलग अलग करके भी लिख दिया है। यानी देखें पे के बाद गोल है इस्तेमाल हो रही है। तो जब भी गोल है किसी लफ्ज के दरमियान में आती है तो वो अपनी शक्ल तब्दील करके इस तरह से कर लेती है। ये देखिए पे के बाद गोल है ने अपनी शक्ल तब्दील करके इस तरह से कर ली। और जब गोल है किसी लफ्ज के दरमियान में आती है तब भी वो अपनी आवाज अलग ही, उसकी आवाज अलग ही बोली जाती है। जैसे पहाड़, तो पे अलग बोला, हे अलग बोला, पहाड़। अब इसी लफ्ज को अगर हम दो चश्मी है पे के बाद दो चश्मी है लिखते हैं तो ये बन जाएगा फाड़। दरमियान में मैंने लाइन भी लगा दी है, यानी अगर इस गोल है की जगह हम दो चश्मी है लगा देंगे तो इस लफ्ज की आवाज ही बदल जाएगी। फिर हम इसको पहाड़ नहीं पढ़ेंगे बल्कि फाड़ पढ़ेंगे। जैसे हम कागज फाड़ना या इस तरह का कोई लफ्ज बोलते हैं ना, तो ये वो फाड़ बन जाएगा, ये पहाड़ नहीं रहेगा। यानी अब देखें पे दो चश्मी है, अलिफ उड़े, बाकी सारे हुरूफ वही हैं जो पहाड़ में भी थे, लेकिन हमने
گول ہے کی جگہ جب دو چشمی ہے لگایا تو اس کی آواز بھی بدل گئی. آواز کے ساتھ ساتھ معنی بھی بدل گئے. تو یعنی جب گول ہے اور دو چشمی ہے کسی لفظ کے درمیان میں آتے ہیں تو وہ دونوں تو گول ہے معاف کیجیے گا گول ہے اپنی شکل تبدیل کر لیتی ہے اور اس کی آواز الگ سے بولی جاتی ہے. اور دو چشمی ہے جب کسی لفظ کے شروع میں آتی ہے معاف کیجیے گا کسی لفظ کے درمیان میں آتی ہے تو وہ اپنی شکل نہیں بدلتی, وہ بالکل اسی طرح رہتی ہے. دیکھیں دو چشمی ہے بالکل اپنی اصل شکل میں ہے. تو دو چشمی ہے شکل نہیں بدلتی لیکن ان دونوں کی آوازیں مختلف ہوتی ہیں اور ان کے معنی بھی مختلف ہوتے ہیں. یعنی اگر گول ہے کسی لفظ میں کے درمیان میں ہے تو اس لفظ کے معنی اور ہوں گے, اور اگر دو چشمی ہے ہم اس گول ہے کی جگہ دو چشمی ہے استعمال کرتے ہیں تو اس کے معنی بھی بدل جائیں گے اور آواز بھی بدل جائے گی اس لفظ کی. جیسے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ایک لفظ ہے بہرا. اس لفظ میں بے کے بعد گول ہے تو ہم اس بے کی آواز کو الگ سے بولیں گے اور ہے کی آواز کو الگ سے بولیں گے بہرا. لیکن اگر ہم بے کے بعد دو چشمی ہے لگا دیتے ہیں یعنی اس طرح لکھ دیتے ہیں تو ہے دو چشمی ہے کی آواز الگ سے ادا نہیں ہوگی, یعنی الگ سے نہیں بولی جائے گی بلکہ بے کے ساتھ ملا کر بولی جائے گی. کیسے؟ بھرا بھرا. تو دو چشمی ہے کی آواز الگ سے نہیں بولی جاتی بلکہ اس لفظ کے ساتھ جس لفظ کے بعد وہ آتا ہے معاف کیجیے گا جس حرف کے بعد وہ آتا ہے اس حرف کے ساتھ ملا کر بولی جاتی ہے. لیکن گول ہے کی آواز الگ سے بولی جاتی ہے بے اور ہے بہرا. اس طرح گول ہے اور دو چشمی ہے لفظوں کے آخر میں بھی آتے ہیں. جب یہ لفظوں کے آخر میں آتے ہیں تو ان میں کیا فرق ہوتا ہے آئیے یہ سیکھتے ہیں. گول ہے جب کسی لفظ کے آخر میں آتی ہے تو یہ اپنی شکل اس طرح سے تبدیل کر لیتی ہے. جیسے ایک لفظ ہے سکہ. یہ ہے سین کاف اور ہے یعنی گول ہے. تو دیکھیے گول ہے جب اس لفظ کے آخر میں آئی تو اس نے اپنی شکل تبدیل کر لی اور ایسی ہو گئی. اور یہاں پر بھی یعنی جب یہ کسی لفظ کے آخر میں آئے گی گول ہے تب بھی اس کی آواز ہلکی نکلے گی لیکن الگ سے بولی جائے گی سکہ. یہاں پر ہم لائن لگا لیتے ہیں. اب اسی لفظ کے آخر میں اگر ہم گول ہے ہٹا کر دو چشمی ہے لکھ دیتے ہیں تو یہ یوں بن جاتا ہے اور ہم اسے پڑھتے ہیں سکھ. سین کاف اور دو چشمی ہے. اب دیکھیے یہاں پر آخر میں بھی دو چشمی ہے آئی ہے تو اس نے اپنی شکل تبدیل نہیں کی تو یعنی دو چشمی ہے اپنی شکل کبھی بھی نہیں بدلتی, یہ ہمیشہ اسی طرح استعمال ہوتی ہے. لیکن یہاں پر بھی اس کی آواز الگ سے نہیں بولی جائے گی بلکہ یہ اپنے پچھلے حرف کے ساتھ مل کر بولی جائے گی. یعنی ہم اس کو کاف اور ہے کو الگ الگ نہیں بولیں گے بلکہ ان کو ملا کر بولیں گے سکھ. یعنی کاف اور دو چشمی ہے کی آواز مل کر ایک الگ آواز بنتی ہے کھے کی آواز کھ سکھ کھے کی آواز. ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ ہے کی آواز الگ بولی جا رہی ہے لیکن یہاں پر الگ نہیں بولی جا رہی پچھلے حرف کے ساتھ ملا کر بولی جا رہی ہے. دو چشمی ہے اپنی شکل نہیں بدلتی اور ان کی آوازیں مختلف ہوتی ہیں. یعنی گول ہے اور دو چشمی ہے کی آوازیں مختلف ہوتی ہیں جب یہ لفظ کے آخر میں بھی آتے ہیں. اب بعض لفظوں میں یا کچھ لفظوں میں گول ہے اپنی شکل نہیں بھی بدلتی. جب وہ کسی لفظ کے آخر میں آئے تو وہ اپنی شکل نہیں بھی بدلتی. جیسا کہ ایک لفظ ہے گروہ. اب دیکھیے اس لفظ کے آخر میں گروہ کہتے ہیں گروپ کو یعنی کچھ چیزوں کا کچھ انسانوں کا
گروپ، تو اس کو ہم اردو میں گروہ کہتے ہیں. تو گروہ یعنی گروہ میں آخر میں گول ہے استعمال ہو رہی ہے. اب یہ گول ہے آخر میں آ رہی ہے لفظ کے، لیکن اس نے اپنی شکل نہیں بدلی. اب کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کے بعد ہم کوئی لفظ جوڑ نہیں سکتے، جیسے یہ وہ حروف ہیں الف، الف مد، دال، ڈال، زال، رے، اڑے، زے، یہ اور واو. یعنی یہ وہ حروف ہیں جو اگر کسی لفظ کے بیچ میں آئیں تو ہم اس کے ساتھ یا کہیں پر بھی یہ آئیں، یعنی ان حروف کے ساتھ ہم کبھی بھی کوئی اور لفظ نہیں جوڑ سکتے. ان سے پیچھے ہم وہ کوئی حرف لکھ سکتے ہیں لیکن ان کے بعد کوئی حرف نہیں جوڑ سکتے. تو ایسے تمام الفاظ، معاف کیجیے گا، ایسے تمام حروف اگر کسی لفظ کے ہے سے پہلے ہوں گے، یعنی گول ہے سے پہلے ان میں سے کوئی حرف ہوگا تو پھر گول ہے اپنی شکل نہیں بدلے گی اور وہ اسی طرح اپنی اصلی شکل میں لفظ کے آخر میں آئے گی. اور جب گول ہے لفظ کے آخر میں اپنی شکل تبدیل کیے بغیر آئے گی تب بھی اس کی آواز الگ ہی بولی جائے گی. گروہ واو کے ساتھ ملا کر نہیں بولی جائے گی جیسے دو چشمی ہے کی صورت میں ہوتا ہے. اب آپ نے ایک اور چیز یاد رکھنی ہے کہ دو چشمی ہے کبھی بھی الگ سے استعمال نہیں کی جاتی، یہ ہمیشہ کسی لفظ کے ساتھ مل کر استعمال کی جاتی ہے. اسی لیے اس کی آواز بھی الگ سے ادا نہیں ہوتی یا الگ سے نہیں بولی جاتی، بلکہ ہمیشہ کسی نہ کسی لفظ کے کسی نہ کسی حرف کے ساتھ ملا کر بولی جاتی ہے، جیسے کہ ہم نے ان تمام مثالوں میں دیکھا بھی ہے. سکھ میں ہم نے دیکھا کہ دو چشمی ہے کاف کے بعد یا کاف جو حرف ہے اس کے بعد استعمال ہوئی اور کاف کے ساتھ اس کی آواز ملا کر بولی گئی. اسی طرح ہم نے ان مثالوں میں بھی دیکھا کہ بھرا میں بھی دو چشمی ہے بے کے ساتھ ملا کر آئی اور بے کے ساتھ ملا کر ہی اس کی آواز بھی نکالی گئی. اسی طرح پھاڑ میں بھی دو چشمی ہے کی آواز الگ سے نہیں نکالی گئی، پے کے ساتھ ملا کر نکالی گئی اور یہ پے کے بعد آئی، یعنی پے کے ساتھ ہم نے دو چشمی ہے لکھا. ہم الگ سے دو چشمی ہے سے کوئی لفظ نہیں لکھ سکتے، اسی لیے یہ لفظ کی شروع میں بھی نہیں آتی کیونکہ اس سے کوئی لفظ کیونکہ یہ اکیلے استعمال ہی نہیں ہوتی، ضروری ہے کہ اس سے پہلے کوئی لفظ موجود ہو. آج ہم نے گول ہے اور دو چشمی ہے کا فرق سیکھا ہے.